बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा मुल्क भर में जारी गैस के शदीद बहरान के हवाले से बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्पेसिफिकली सूबा सिंध के अंदर सूरत हाल है वो क्यों कर इस कदर जो है वो गंभीर हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो बुरी हालत दिखाई दे रही है वो सीएनजी सेक्टर की है। क्या कुछ वजूहात हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। गो के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से खुद भी इस पूरी सिचुएशन का नोटिस लिया था और 72 घंटे में रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया था। अलबत्ता सीएनजी एसोसिएशन और एसएफजीसी के दरमियान मुज़ाकरात की भी जो है वो आज इतलात गर्दिश करती रही। गो कि सीएनजी एसोसिएशन ने अपना बड़ा ही पुरअमन एक तरह से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना था एसएफजीसी के हेड ऑफिस के बाहर। अलबत्ता जब ये मुज़ाकरात हुए तो ये तो जरूर यकीन दहानी करा दी गई कि जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद की गई है, ये अब गैर मुय्यना मुद्दत तक तो नहीं होगी, लेकिन सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी कब से यकीनी बनाई जाएगी ये भी अब तक नहीं बताया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा क्यों हुई? क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार सुई नदरन और सुई सदरन को करार दे देना दुरुस्त बात है, या तो फिर इस मामले के पीछे और भी कुछ हकाइक हैं? तो इन तमाम तर इश्यूज पर अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक खुदा बख्श साहब, जो कि चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं सीएनजी स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के आज जो सिचुएशन रही, अगर मैं कराची की ही बात करूं, इनफैक्ट मुल्क भर से इतलात थी, बड़ी गंभीर सूरत हाल थी। खास तौर पर वो वर्कर्स, वो ऑफिस गोइंग स्टाफ जो कि बसेस का इस्तेमाल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने दफातर की तरफ या फैक्ट्रीज की तरफ जाते थे, उन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना रहा। लोग बसों की छतों पर सफर करते रहे, लेकिन वही वाली बात है कि लोग पॉजिटिव तब्दीली चाहते थे, लेकिन इस हद तक नेगेटिविटीज पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इब्तिदा में आप इसके ऊपर कमेंट कर दें, क्योंकि अपने प्रोग्राम के आज इब्तिदा में मैंने सोचा है कि जो वो निजी स्कूल्स वाला मैटर है और उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक अबूरी हुक्मनामा है उसके ऊपर मैं जरा बात करूंगा, लेकिन मैं आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि आज जो सड़कों की हालत थी वो सुनसान थी। सड़कें, बसेस बिल्कुल भी रन नहीं कर रही थी और लोग जो दफ्तरों की हाजिरी थी को 50-60% कम थी। बिल्कुल हर जगह से यही शिकायत आ रही थी और हमारे खुद भी हमारे ऑफिस में और हमारा स्टाफ जो पेट्रोल पंपों पे आता है वो भी कम था। और रिक्शा कुछ चल रहे थे जो ड्यूल सिस्टम पे हैं कि वो पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सीज बिल्कुल नहीं थी जिनके ऊपर सीएनजी है। तो आवाम को बड़ी तकलीफ थी और ये मुसलसल आज तीसरा चौथा दिन था, 5वां दिन, अब एक तो दिन तो नागा था वैसे ही, चौथा दिन था। और जिस दिन एक दिन सीएनजी बंद होती है और दूसरे दिन जब खुलती है तो आप देखेंगे कितना क्या असर होता है। लेकिन आप जो मुसलसल 4-5 दिन बंद रहेगी तो इस सूरत हाल को वही लोग जानते हैं जो इस सीएनजी को यूज़ करते हैं और जो अपने पैसे कम खर्च करके अपना सफ़र करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि आप यहाँ तक आपने बात सी गैस कंपनी की थी, हमारी और गैस कंपनी की मीटिंग हुई थी। उस दिन सुबह पूरा मीडिया भी मौजूद था वहाँ। मीटिंग के बाद फिर मीडिया के सामने जो उनके सीनियर कंज्यूमर के डॉक्टर एजाज साहब हैं, जीएम हैं, उन्होंने आके हमने उनसे गुजारिश की कि जो सूरत हाल है ये आप मीडिया को अपनी ज़बान से बताएं। हम कुछ बताएंगे मीटिंग का तो और बात होगी। तो उन्होंने फिर अपनी ज़बान से ये बताया कि सूरत हाल है, 2 फील्ड हैं जो हमारी गंबड़ एक कंसर पार्क, उनमें से हमें प्रेशर की कमी आ रही है, टेक्निकल भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये हम समझते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है किसी फील्ड में भी। जब ईटीए होता है, ईटीए कहते हैं एनुअल टर्नआउट, एनुअल टर्नआउट उसको कहते हैं जो साल बाद एक मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल ठीक वो है। होना चाहिए। जब वो होता है तो पूरी फील्ड को शट डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है और फिर मेंटेनेंस होता है। ये एक जिसे कहते हैं ना प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस है, नहीं, ये एक टेक्निकल जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं था सर, लेकिन जब मैं ये सुनता हूं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं तो उनको बताया जरूर जाता है कि जी ये टेक्निकल इश्यूज तो अपनी जगह, लेकिन हमें सुई नदरन और सुई सदरन की तरफ से गलत ब्रीफ किया गया। हमें नहीं बताया गया कि जी ये मेंटेनेंस होगी या ये कंप्रेसर्स हमारे खराब हैं जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया। असल बात ये है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या ब्रीफिंग हुई, क्योंकि वो ब्रीफिंग का हमें पता नहीं है। हमें जो कुछ उन्होंने बताया हमने उस पर बिलीव किया, क्योंकि हम उनसे काम कर रहे हैं इतने सालों से और कभी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई। छोटी मोटी होती है तो उसको हैंडल कर लिया जाता है।
جب انہوں نے بتایا کہ یہ پرابلم ہے، اور ایک تو پہلے انہوں نے کلیئر کیا جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو فار ایور بند نہیں کر رہے، تو ذرا لوگ ریلیکس ہوئے۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ہم کل 4 بجے، آج جو 4 تھا، اچھا یہ اناؤنس کر دیا تھا، یہ کر دیا میڈیا کے سامنے، پوری 4 یہ فیصلہ میٹنگ میں ہوا، پھر آ کے انہوں نے اپنی زبان سے اناؤنس کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 بجے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ ہمارا جو پریشر ہے کتنا بلڈ اپ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب لائنیں خالی ہو جاتی ہیں تو پریشر بلڈ اپ کرنے میں دیر لگتی ہے، یہ تو نیچرل بات ہے۔ جب انہوں نے آج 4 بجے نہیں بتایا، پھر 6 بجے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر پتہ لگا کہ منسٹر پیٹرولیم جناب چودھری سرور صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ آج رات کو آ جائیں گے، اور کل کوئی میٹنگ ہوگی ان سے بھی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بھی کل میٹنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لایا عمل کیا ہے سامنے آ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فالٹ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی مشینری میں آ سکتا ہے، اور یہ پریشر بھی ڈاؤن ہوتا ہے جب سردی آتی ہے، لیکن یہاں ایک سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دم سارا بند ہو جانا یہ قابل فہم نہیں۔ اب اس سے ہمیں تشویش ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی تشویش بھی درست ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، لیکن اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں چونکہ میں یہ کہہ چکا تھا کہ آج ضرور ہم بات کریں گے نجی اسکولوں کی زائد فیس کی وصولی کے حوالے سے جو معاملات تھے، تو سپریم کورٹ نے آج نجی اسکولوں کی فیسوں میں اضافے کے خلاف عبوری حکم بھی جاری کیا ہے، اور خاص طور پر وہ اسکول جن کی فیسز 5,000 سے زائد ہے ان تمام نجی اسکولوں کو فیس 20% کم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو گرمیوں کی تعطیلات میں اسکولز کی طرف سے پیسے لیے گئے ان کا تقریباً 2 ماہ کا جو جتنی بھی فیس بنتی ہے اس کا ہاف جو ہے اس کو 2 مہینے کے اندر یا تو ریٹرن کرنے یا تو آئندہ کی فیسز میں ایڈجسٹ کرنے کا بھی حکم ہے۔ اسی حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب شرف الزما صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے۔ بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ شرف الزما صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ غالباً شرف الزما صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم ذرا یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ نجی اسکولز ہر بار یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں معیاری تعلیم دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ نجی اسکولز کی من مانیاں ایک طرف تھیں، لیکن آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے یہ عبوری حکم سامنے آیا کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام اسکول جو کہ 5,000 سے زائد فیس لے رہے ہیں ان کو 20% اپنی فیس لیس کرنی پڑے گی، اور خاص طور پر جو گرمیوں کی تعطیلات میں اسکولز کی جانب سے 2 ماہ کی فیس لی جاتی ہے اس کا ہاف اب آنے والے 2 ماہ کے اندر یا تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ان تمام تر اسکولز کو، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے ان تمام تر اسکولز کو یہ فیسز ان پیرنٹس کو واپس کرنی پڑے گی۔ شرف الزما صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ایک بریک کے لیے میں کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد میں ملک خدا بخش صاحب آپ سے ذرا یہ 2 ٹوک انداز میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل فالٹس بھی آتے ہیں اور اس طرح کے ریزنز ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، اور آپ کو جو بتایا گیا آپ ایٹ لیسٹ اس کو آپ نے سنا اور اس کو آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن سر دیکھیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ جب یہ سردیاں آئی ہیں اور سردیوں میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماہ دسمبر، جنوری اور فروری تک تقریباً یہ گیس کا بحران رہتا ہے۔ ڈو یو تھنک ہماری موجودہ گورنمنٹ نے اس گیس کے بحران سے نمٹنے کے لیے، اور اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی کنٹیجنسی کریٹ کی، اور جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے کوئی کنٹیجنسی کریٹ کی ہوئی تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی یہ سردیاں آتی ہیں، یہ پہلی سردیاں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی سردیاں آتی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا پلان ہے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ایک روڈ مینجمنٹ کا پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پلان کے تحت سردیوں میں یہ جو انڈسٹری کو بند کرنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کی پرائرٹی 1 یہ ہے، پہلے ڈومیسٹک ہوتی ہے سب سے پہلے، اس طرح کمرشل ہے، اسی طرح پاور ہے، اس کے بعد CNG آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کوٹا بنا دیا جاتا ہے کہ جی ان کو اس طرح بند کرنا ہے، اتنے گھنٹے بند کرنا ہے، تو وہ کام چل جاتا ہے۔ اس دفعہ اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، آج ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر سردی میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوٹا میں ان دنوں میں کیا پریشر ہوگا، کتنا پریشر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پختونخوا سے کتنی کم گیس ملے گی، پنجاب میں ویسے ہی گیس کم ہے، 8% وہاں سے پیداوار ہے، وہ کتنی ملے گی اور کتنی نہیں ملے گی، پنجاب کو تو دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح سندھ میں، سندھ وہ ایک واحد صوبہ ہے جہاں
सर्दी भी ज़्यादा नहीं पड़ती, प्रेशर भी तकरीबन इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना कोयटा और नॉर्दर्न एरिया में होता है। ठीक, इसलिए यहाँ और गैस भी ज़्यादा निकलती है। 70% 71% का पैदावार है, प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये बात इस वक्त हमें पता होता है कि इस महीने में कौन सी फील्ड जो है वो टर्न अराउंड पे जा रही है, मेंटेनेंस पे जा रही है, कितने दिन उसका मेंटेनेंस होगा, और पहले उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है गैस कंपनी की तरफ से कि ये वजह फलां दिन ये बंद होगी, इतना प्रेशर कम। इस दफ़ा ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। पता ये लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मिसमैनेजमेंट हुई है इस प्रोग्राम लोड मैनेजमेंट में। अच्छा, क्योंकि अगर इसको सही तरीके से किया जाता, अब ये तो पहली बात तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि जो डोमेस्टिक को दी जाए। डोमेस्टिक को इसलिए दी जाती है कि कोई पॉलिटिकल इशू गवर्नमेंट के खिलाफ ना बने। ठीक है, मैंने उसमें हमारे भी घर हैं, आपके भी घर हैं, मिलनी चाहिए। उसके बाद की जो बात है ये समझ नहीं आई आज तक। तो आज हम मैं तो बड़ा पूरा उम्मीद था, हालांकि मेरे साथी समी खान साहब और दूसरे मुझसे जी पूरे 14 रुकनी वक्त वो मुझसे ये कहते रहे कि आप पूरा उम्मीद हैं ये नहीं होना। अच्छा। लेकिन मैं पूरा उम्मीद था, मैं बिलीव कर रहा था कि जो लोगों ने हमसे, डॉक्टर एजाज बड़े शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, जितने भी आपके अफसर इस वक्त मौजूद हैं सुई गैस, दे आर थॉरोली जेंटलमैन, दे आर क्वालिफाइड, अपने प्रोफेशनल हैं वो। हमसे कभी उन्होंने कोई ऐसी बात, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये कोई ऐसा सेटबैक हुआ है कि जो वो भी मजबूर हैं, वो परेशान है और गैस का प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा, या वो हम तक गैस पहुंच नहीं रही सीएनजी स्टेशन तक। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं लग रही, आज तक तो मैं पूरी उम्मीद है कि शाम तक कुछ सूरत-हाल प्रेशर बन जाएगा और कल जो आने वाली कल है उसमें शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे आज की जो खबरें आ रही हैं कि प्रेशर बिल्डअप इतना नहीं हुआ, और वो उस तक ये कि कल भी हमें उम्मीद नहीं है मिलने की। अब ये एक उम्मीद आ गई है कि मिनिस्टर पेट्रोलियम साहब तशरीफ लाएं कराची में, ठीक है, कल वो मीटिंग जरूर करेंगे, इनसे भी करेंगे, हमसे भी करेंगे। मुझे ये बताएं ना, अब मीटिंग करने का कोई फायदा है? अब आप ये देखें ना कि लगभग सर एक साल जो है वो 5 रोज अब गुजर चुके हैं। पहले तो हमने ये सुना कि जी रिपोर्ट पेश करेंगे, 72 घंटे का टाइम, फिर ये पता लगा कि सुई नदरन और सुई सदरन ने हमें बेहतर जो है वो सही तरह से अपडेट नहीं किया। ओके फाइन, एमडी सुई नदरन को आप फारिग कर दें। सुई सदरन की जब सूरत-हाल देखते हैं तो जी पता लगता है कि एमडी यहाँ पर इतने बड़े इदारे में वो मौजूदगी के हवाले से सवालात हैं। ये जब हमारा, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ एंकर है ना, ये इदारा आपको फारिग कर दे तो इस इदारे का क्या होगा? एक दूसरे को आदमी को लाएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको ट्रेंड करने के, सिखाने ट्रेन करने इस इदारे का तो सत्यानाश हो जाएगा। जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग हैं, जो एक सिस्टम चला रहे हैं, उनको इस तरह निकालना अच्छी बात नहीं होती, या उनकी कोई इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं होती। उनको तो कोई गलती हुई है तो उस गलती को ठीक इजाला किया जाए। अगर किसी की कोई ब्लंडर हुआ है, किसी ने जानबूझ के किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई एक्सीडेंटल हुई है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं खुद अपने इदारे चलाता हूं, हम किसी को इस तरह नहीं निकालते। अगर निकालें तो हमें यह पता होता है कि उसकी जगह रिप्लेसमेंट करने में हमें कितनी तकलीफ होगी, हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक। तो प्रोफेशनल बात यह है कि लोगों को इज्जत दें, लेकिन ये हम जरूर कहते हैं कि अगर किसी का नेग्लिजेंस है तो उस नेग्लिजेंस के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर कोई सोल्यूशन, आप जब आपको फाइंड आउट कर लें कि हाँ जी वाकई, तब, उससे पहले किसी के लिए कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल हम पूरा उम्मीद अब ये है कि मिनिस्टर साहब आए, बड़े समझदार आदमी हैं और तजर्बेकार भी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, और वो मेरे ख्याल है कल जब वो खुद यहाँ बैठेंगे तो सूरत हाल को देखेंगे। देखें, एक बड़ा ज़रूरी जो वो है ना फिलॉसफी है, वो ये है कि प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सड़कों पे नहीं सॉल्व होती, वो टेबल पे बैठ के सॉल्व होती हैं। अब ये आ गए तो मैं समझ रहा हूँ कि कल की इस मीटिंग में एक फ्रूटफुल मीटिंग, इसमें कोई निकल आएगा और सीएनजी चल जाएगी। सर ये स्पेसिफिक सीएनजी तक का मैटर नहीं है। आप ये देखें ना, सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि जी अगर गैस बहाल ना हुई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो आपको पता है ना, दमादम मस्त कलंदर जो है वो हमारे यहाँ सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया। तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि जब सिंध गवर्नमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, लेकिन मेरी उनकी तरफ से भी 24 आवर्स की डेडलाइन, मेरी एक 1 पॉइंट एजेंडा है मेरा।
میں یہ کہتا ہوں سارے کہہ دیں آگ لگا دیں, پرائم منسٹر صاحب بھی آرڈر کر دیں, سب کچھ کر دیں, جب گیس نہیں ہوگی تو کون آپ کو دے گا؟ ٹھیک ہے, کون آپ کو دے گا؟ سمیع خان ہمارے ساتھ, میں آپ کی طرف آؤں گا. سمیع خان صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں, چیئرمین سی این جی ڈیلرز ایسوسی ایشن سے. بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں. گو کہ سر کافی زیادہ امید تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور پھر آج کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ تو اطلاعات ہیں کہ جی غیر معینہ مدت تک والا نوٹیفیکیشن تو اب نہیں ہے, لیکن سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی کب سے ہوگی اس حوالے سے بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے. سر کیا کریں گے, یہ کیسا بحران اچانک سے پیدا ہو گیا سر؟ دیکھیے یہ ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ پریشر صحیح ہو جائے گا تو ہم کھول دیں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیے اب مسئلہ یہ میرے آپ لوگوں کی مدد سے اتنا میں نے کیا کہ پیٹرولیم منسٹر بھی کراچی آ گئے اور سندھ گورنمنٹ بھی ہل گئی کہ بھائی ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے سدرن گیس جو ہے ان کے وہاں آج میٹنگ ہوئی ہے اور یہ بلکہ چل رہی ہے کہ ہم کب کھولیں, مگر مجھے امید ہے کل تو نہیں کھولیں گے. ممکن ہے کہ پرسوں یہ, مگر آج اتنی بری حالت رہی ہے شہر میں, لوگ پیدل چل رہے ہیں بچوں کو لے کے. یہ اتنا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ رکشہ کا کرایہ برداشت کریں اور بسوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا اس ملک کا اور شہر کا حالت ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی دو گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب کی پارٹی, اور کوئی بول نہیں رہا کہ مشکل سے وہاں سے منسٹر باتیں کر رہے ہیں. اتنی تکلیف اس سے زیادہ کیا شہریوں کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. سمیع صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جس طریقے سے یہ بحران یکدم آیا اور کچھ تکنیکی فالٹ اور پھر سوئی ندرن اور سوئی صدرن کو جو ہے وہ قصوروار قرار ٹھہر دینا, خاص طور پر میں اگر سی این جی سیکٹر سے بھی ہٹ کے بات کروں, وزیر اعظم صاحب اور وزیر جو ہمارے جو کنسرنڈ منسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جی جو صنعتیں ہیں اور جو کیپٹیو پاور سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی معطل نہیں کی جائے گی, لیکن اس کے باوجود ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کہ مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے سر بھرپور؟ یہ تو 4 دن کی بات ہے جب پرائم منسٹر یہاں آئے تھے, انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ آپ کے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. مگر اس وقت تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں, ان کے پاس وہ انتظام نہیں ہے, سلنڈر نہیں ہے, ان کا کھانا جا کے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوئی گیس کا اس میں جو رول ہونا چاہیے وہ کیا کردار اپنا ادا کر رہے ہیں اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ مجھے ابھی یقین ہے کہ اتنی شارٹیج نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. اچھا. اور آج بھی میری ایم ڈی سے بات ہوئی ہے, کوئٹے میں تھے, آج یہاں آ گئے, میٹنگ کر رہے ہیں اور تسلی بخش جواب مجھے نہیں دیا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں دے رہے تو آپ ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا کل آپ منسٹر سے مل رہے ہیں, اس کے بعد وہ ہمارے وہاں آ رہے ہیں, تو ہم اپنی پوزیشن پوری بتائیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ آپ کی کچھ مدد کرتے ہیں. میں کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ منسٹر کو بتائیں گے؟ آپ پورا کراچی سندھ برباد ہو گیا اور آپ ان کو بتائیں گے, ان کا آپ ہمیں بتائیں گے کب آپ سی این جی اسٹیشن کھلوائیں گے. ٹھیک ہے سمیع صاحب, ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے. کوئی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا. بریک کے بعد اس سے جڑے ہوئے کچھ سوالات ہیں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے اور تم پوچھنے جاؤں گا. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں. پروگرام میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد حمل خدا بخش صاحب, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ 2 ٹوک بتا دیں, یہ اس ایشو کو صرف کنسیڈر کیا جائے گیس کی قلت کا ایشو یا تو پھر طلب اور رسد کا ایشو, یا اس کے علاوہ اس کے پیچھے معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں؟ 2 ٹوک بتائیے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈومیسٹک کو اور انڈسٹری کو دیکھیں, انہوں نے ایک آپ نے روز سن رہے ہیں کہ انڈسٹری کو انہوں نے ریلیف دیا ہے. ٹھیک ہے, ریلیف دیا ہے اس لیے ریلیف دیا ہے کہ وہ فارن ایکسچینج کمائیں, ڈالر کمائیں, ایکسپورٹ بڑھے اور ڈالر کمائیں. تو ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ملک کا ایکسپورٹ بڑھے, امپورٹ کم ہو اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس ہو.
وہ کم ہو اور ہمارا ملک ترقی کرے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تو دی ہے وہ یعنی ڈالر کمانے کے لیے ان کو ریلیف دی ہے, بجلی پہ بھی دی ہے, گیس پہ. دس از ویری گڈ, گورنمنٹ کی بڑی بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سی این جی کو وہ ڈالر کمانے کے لیے ان کو دے رہے ہیں, ہمیں ڈالر بچانے کے لیے دیں. میں پریویس ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سی این جی کو نے ڈیولپ کیا تو ہم نے ان کو $5.2 بلین بچا کے دیے. پیٹرولیم کا جو امپورٹ ڈیفیسٹ کم کیا. تو دیکھیں سی این جی لائق کیوں تھے؟ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ایک پہلا ایجنڈا تھا کہ انوائرمنٹ کلین کریں, دوسرا ایجنڈا تھا کہ فارن ایکسچینج بچائیں. پیٹرولیم امپورٹ جو ہے اس پہ جو فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے اس کا یعنی امپورٹ کم کریں. تو وہ سی این جی نے کم کی. اس سی این جی نے انوائرمنٹ 68% پورے بڑے شہروں میں کم کی. یہ ورلڈ رپورٹ تھی, کوئی پاکستان کی رپورٹ نہیں تھی. ان دونوں اچیومنٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ, دوسرا کیا تھا, پہلا ایجنڈا تھا کہ چھوٹی گاڑیوں میں سی این جی لگائیں. جب ہم اس چھوٹی گاڑیوں میں گئے, ٹرائل آ گیا, لوگ کوالیفائڈ ہو گئے, مشینری سیٹ اپ ہو گئی, سسٹم بن گیا, سیفٹی اس کے بعد جانا تھا بڑی گاڑیوں. بالکل آپ بڑی گاڑیوں کے پاس چلے جاتے تو پھر آپ کو جو فارن ایکسچینج جو تھا آپ کا اس وقت 12 بلین تھا. اس وقت 12 بلین کی آپ کی امپورٹ تھی. اب اس وقت 17-18 بلین کی آپ کی امپورٹ ہے. تو وہ 12 بلین میں 5.2% آپ کو سی این جی نے ان چھوٹی گاڑیوں نے بتا کے دیا جو لوئر مڈل کلاس کی گاڑیاں ہیں. بالکل ٹھیک, مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی. آپ جب آپ ٹرکے پہ, ٹریلر پہ, بسوں پہ آ جاتے تو یہ آپ کا اتنا, اور خرچ کتنا ہوتا, جو آپ کی پیداوار تھی اس کا 10%. لیکن یہ پولیٹیکلی ایسا ہوا کہ دوسری گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی یہ تو گیس جلا رہے ہیں, یہ فلاں ہو رہا ہے. اس انڈسٹری کے لوگ پیچھے پڑ گئے, اس پہ جی ایس ٹی لگا دیا, وہ کر دیا, انڈسٹری خراب ہونے لگی. تو آپ دیکھیں اس وقت بھی یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو اس وقت گورنمنٹ ہے یہ ٹیکنیکل لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا سمیع صاحب ہیں, میں ہوں, ہمارا 40 سال کا پیٹرول کا تجربہ ہے, 22 سال کا سی این جی کا تجربہ ہے, اور ہم نے کوئی گورنمنٹ کے نہیں, ہم نے اپنے پیسے لگا کے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اور گورنمنٹ کو ٹیکس دے. یہ پہلی انڈسٹری ہے جو ایڈوانس ٹیکس دیتی ہے آپ کے بل پہ. بل آتا ہے تو پہلے ٹیکس ہم دے دیں, ایڈوانس ٹیکس دے. کوئی انڈسٹری ایڈوانس ٹیکس نہیں دیتی, سی این جی انڈسٹری ایڈوانس ٹیکس دیتی ہے. ٹھیک, تو اس کو اگر اب اس کو ہمیں بلا لیں, ہم نے ایک پالیسی بنا کے دی اسد عمر صاحب کو تھرو چیئرمین آف کامرس پریزیڈنٹ کے تھرو, جو میں اس کا انرجی کا ڈیولپمنٹ کا چیئرمین ہوں. اس پہ کسی نے ہم سے پوچھا اچھا کس کس کو بھیجی, ہم نے ان کو داؤد صاحب کو بھیجی, اسد عمر صاحب کو بھیجی, سیکرٹری فائنانس کو بھیجی, اور منسٹر پیٹرولیم کو دی. 4 ہی اہم لوگ تھے. کسی نے آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا. اگر کل منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں کاپی ساتھ لے کے جاؤں گا کہ کتنی محنت سے ہم نے بنائی ہے, اور کتنے ایکسپیرینس لوگوں نے اس نے بنایا. جو میری کمیٹی میں جس کو میں چیئر کر رہی ہوں, اس انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے تجربے کار ہیں, جنہوں نے وہ پالیسی گورنمنٹ کی بنائی. اور سب سے بڑی پالیسی اس میں تھی کہ پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو جو ہے اس کے اندر رہ کے اس پالیسی کو بنایا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کرنٹ گورنمنٹ نے. ہم کوشش کریں گے کہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ جناب اویس قادر شاہ صاحب سے بھی رابطہ کر سکیں تاکہ سندھ گورنمنٹ کا ورژن بھی آ سکے. اور جس طریقے سے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ صورتحال اگر بہتر نہیں ہوتی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے, چونکہ جو جنرل پبلک ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. خاص طور پر جو آفس جانے والا اسٹاف ہے, وہ لوگ جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, ان کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے. اور انفیکٹ انٹر سٹی بس سروسز بھی جو ہے وہ اب ہمیں خاصی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سر میں آپ سے جاننے کی ایک بار پھر کوشش کروں گا, یہ سچویشن تو اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پھر اطلاعات آ جاتی ہیں کہ جی RLNG کے جو ہے وہ 8 بحری جہاز جو ہیں, جو مال بردار جہاز جو ہیں, وہ اب آنے والے ہیں اور ہوپس ہیں بہتر ہو جائے گا, معاملات یہ ہو جائیں گے. تو کیا اس کو بھرپور طریقے سے پوزیٹیو نیوز کے طور پہ لیا جا سکتا ہے اس سچویشن کے اندر؟ میں آپ کو بات بتا دوں, ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں, بزنس والے ہیں, ہم پیسہ لگا کے پیسے سے پیسہ کمانے والے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا LNG کا ایگریمنٹ ہے, کرنٹ سچویشن جو کنٹری کی تھی, جو گیس کی صورتحال تھی, اس ایک بہترین ایگریمنٹ جو تھا. اچھا, دوسری بات اس میں تھی کہ $13.37 پہ اس کا ایگریمنٹ ہوا. اس وقت یہ ہمارا تھا, 12.75
جو 4 سال پہلے انڈیا نے کیا تھا وہ 12.75 تھا. 4 سال بعد آپ دیکھیں کتنی ویلیو بڑھ گئی ہوگی. تو 13 پہ اس گورنمنٹ کا بہترین کارنامہ تھا. آپ یہ کریڈٹ دے رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ؟ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بٹ بینگ ا بزنس مین ریلیٹڈ ٹو پیٹرولیم فیلڈ. یہ معاہدہ دیکھیں آر ایل جی کا یہ معاہدہ تھا میری نظر کے مطابق، میرے تجربے میں بہترین معاہدہ تھا. وہ آر ایل جی آئی، لیکن اس پہ تو اتنا کرٹیسائز کیا گیا. دیکھیں نا وہ جتنے کرٹیسائز ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں میں بہت سارے پولیٹیکل ہوتے ہیں. اچھا آپ ہی بولے اس میں پولیٹیکل ایجنڈاز بھی ضرور شامل ہوں گے. دیکھیں آپ فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ آپ ارد گرد سارے ریٹس لے لیں، انڈیا سے بھی لے لیں اور نزدیک لے لیں، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کو بس. اچھا پھر اس وقت آپ کو ضرورت ہے نا ایک قطرہ پانی کا بھی جو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس وقت آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کی وہ اس کی ضرورت آئی تو آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. آر ایل جی آئی تو انڈسٹری چلی آپ کی، آر ایل جی آئی تو آپ کے سارے کام. میں اب بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ سبسیڈائز کر کے سی این جی کو بھی آر ایل این جی دے دیں، لیکن سبسیڈائز کرے یہ گیس والی ٹائپ سے ہمیں دے دیں، اور یہ جی ایس ٹی اور یہ ختم کر ہمیں بلائیں، ہم سے پوچھیں. گورنمنٹ بلائے، ہم بغیر اپنے خرچے پہ جائیں گے، اپنے خرچے پہ ہوٹل پہ رہیں گے، ان کو اپنے خرچے پہ رہ کے ایڈوائز کریں گے اور ان کو یہ ڈالر بھی بچا کے دیں گے. اچھا ایکسپورٹ کمائے ہم بچا کے دیں گے. آپ ان کا جو پیٹرولیم کا بل ہے اس وقت 17 سے 18 بلین کا، اس کو کم کر کے ہم 8 پہ 7 پہ لے آئیں گے اس کو ڈیولپ کر کے. اور ہم سے سنیں، ہمیں بغیر تنخواہ کے ہم کام کرنے کے تیار ہیں، ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان سے مشورے ضرور کر لیے جائیں. بالکل بالکل. لیکن ہمیں ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیم آف ایکسپرٹس ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات، ہمیں ہر معاملات میں میں آپ کو چھوٹی سی ہماری جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کے اپنے تجربے. ہمارے پاس جو سٹاف ہے، جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا شروط ہے، کون سا سمجھدار ہے، ہم اس کو بٹھا کے بھی مشورہ کرتے ہیں، اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہماری سکسیس ہوتی ہے. حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بلائیں، ان سے سنیں، کریں وہ جو حکومت کی مرضی ہے، لیکن سنیں تو صحیح. اگر کوئی اچھی رائے دے رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کریں، اور تاکہ ملک کا فائدہ ہو. اچھا مجھے تھوڑا سا سی این جی اونرز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. وہ اسٹیشن اونرز جو کہ اس وقت اس معاملے کے اندر جو ہے موجود ہیں اور اس سچویشن میں ابھی بھی سی این جی کے کاروبار کو رن کرتے ہیں، کس حد تک انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، خاص طور پر ونٹرز کے سیزن میں؟ دیکھیں ونٹر کے سیزن میں تو آپ کو سمجھے کہ 40% نقصان اٹھانا پڑتا ہے، 40% اسٹریٹ لاس. لیکن یہ جی ایس ٹی جو اس انڈسٹری پہ اپوز وہ لگایا گیا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں اگر آپ ایک چیز گھڑی خریدتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں انفراسٹرکچر پہ یہ لگایا گیا کہ ایران کی پائپ لائن بنے گی تو یہ لگے گا. ایران کی پائپ لائن تو بنی نہیں اور ہم سے لے لیا ہے، لیتے جا رہے ہیں. آپ پوچھے نہیں، لوگ تباہ ہو گئے ہیں یہ پے کر کے. ابھی بہت سارا لوگوں نے پے کیا، جو ایک آرڈیننس آیا جی بالکل، ہم نے بھی پے کیا، سمی صاحب نے بھی پے کیا. بات یہ ہے کہ اس کو زیرو کریں، اس جی آئی ڈی سی کو زیرو کر. جیسے جو پنجاب میں آر ایل این لے رہا ہے، آر ایل این جی لے رہا ہے، اس پہ ٹیکس زیرو ہے، جی آئی ڈی سی زیرو ہے، اور جو سیل ٹیکس ہے 17 کے بجائے 5%. بالکل ٹھیک، وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اگر یہاں بھی یہ کر دیں اور اس کی پرائز کو کچھ ایسا نیگوشیٹ کر دیں کہ، اور یہ گارنٹی کر دیں کہ جی کل اگر آر ایل این جی امپورٹ بند ہو جائے گی تو پھر سے کوئی پرابلم ہو جائے گا، یا کوئی اور چیز گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جائے گی، تو ہمیں گیس ملتی رہے گی، کسی شکل کی بھی گیس ہو ہمیں ملتی رہے گی، تو ہم بڑے خوش ہوں گے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی انوائرمنٹ بھی کلین ہوگی، آپ کا پیٹرولیم بل بھی کم ہوگا. اور ہمیں بلا کے پوچھے، ہم ان کو ایسے طریقے بتائیں گے کہ گورنمنٹ کو یہ جو، دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کہیں ہاتھ پھیلانے نہ جائے، ٹھیک، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پیسے ہوں، ہم بھی لوگوں کی طرح. اب دیکھیں بنگلہ دیش والے، ابھی ہم کانفرنس میں گئے تھے تو بنگلہ دیش کا آدمی تقریر کر رہا تھا دبئی میں کہ جی ہماری اکنامیکلی جو ہماری جو کنٹری ہے اس پورے ریجن میں سب سے اچھی ہے. اچھا، تو وہ ہمیں ہٹ کر رہا تھا. بالکل ٹھیک، ہمیں سنا رہا تھا وہ. تو ہم ان سے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارا ملک میں ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس محنتی لیبر موجود ہے، ہر ساری چیزیں. بنگلہ دیش کیوں آگے جا رہا ہے ہم سے؟
देखें उसकी नहीं, लेबर वो तो सस्ती, cost of doing नहीं, business आपका देखें उसकी बड़ी लेबर, effective उसकी लेबर सस्ती, उसका बैंक मार्कअप सस्ता, बिल्कुल ठीक। उसकी गैस सस्ती, उसकी बिजली सस्ती, वही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके अगर सस्ते हो बिजनेस गए, सस्ती। बिल्कुल ठीक। ये भी एक हम सिर्फ कुछ थे, हम इनको बताएं, इनको टैक्स भी मिले, टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट चलेगी, ठीक। ये सारे चीजें, लेकिन उन लोगों से बताएं जो इस काम को कर रहे हैं, जो concerned लोग जो हैं। कंसर्न लोग हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जिनका फ्यूचर इन्वॉल्व है, जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनसे पूछें। इस मुल्क के लिए हम जान देने को तैयार हैं। ठीक। वैसे क्या अब मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से चाहिए। कल गुलाम सरवर खान साहब जो है वो आने जा रहे हैं और खासतौर पर शदीद नौयत का ये बहरान है। सिंध गवर्नमेंट का अपना स्टैंड अपनी जगह पर मौजूद है, वो भरपूर तरीके से अपनी आवाज, अपना मौकफ उनके सामने पेश करेंगे। इस मसले का हल दो टोक अंदाज में बताइए, और दूसरी बात, किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको गवर्नमेंट जो है उसकी करंट पॉलिसीज के हवाले से? मैं कह रहा हूं जी कि अगर गवर्नमेंट को ये क्रूड शॉर्टेज है इसकी, गैस की, और इस वक्त उनको कोई लोड मैनेजमेंट करनी है तो बेशक कर लें, सीएनजी के लिए भी कर लें, लेकिन अल्टरनेट अरेंज कर दें। हमारे पास और सीएनजी के पास कोई मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्री के पास मटेरियल है। नहीं, मुझे बताएं सीएनजी सेक्टर कितना एमएमसीएफजी गैस जो है वो कंज्यूम करते हैं? अगर आप टोटल लेना है इस वक्त, टोटल लेना जी, in terms of percentage जी मुझे मैक्सिमम 80 एमएमसीएफडी, 80, सिर्फ 80। तो फिर ये मैं ज्यादा बता रहा हूं, होती 67, 68 होती है। जिस दिन आप एक दिन बंद होकर खुलती है उस दिन 80 पे 79 पे चली जाती है, वरना नॉर्मल 67, 68 पे रहती है। तो ये तो बड़ी मामूली सी चीज है पैदावार की। यहाँ जो कोटा है हमारी गैस कंपनी को 1250 जी बिल्कुल, 1250 में आप 80 क्या वैल्यू रखती है? लेकिन अगर इनके पास वो प्रेशर नहीं है, 1250 नहीं मिल रहा है। कल इन्होंने हमें गैस कंपनी के अफसरान ने बताया था कि हमें 150 मिलियन की शॉर्टेज है। अच्छा, क्यों शॉर्टेज है? एक शॉर्टेज तो 50 एमएमसीएफडी की शॉर्टेज इस तरह आई है कि एक जो गैस से कोई मवाद निकलता है उससे फर्नेस ऑयल बनता है। वो फर्नेस ऑयल जो कंपनी बनाती है, क्योंकि फर्नेस ऑयल की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बंद कर दी, इंपोर्ट कर दी, उसकी यूटिलाइजेशन बंद होगी, पावर उसकी वजह से वो 50 तो वो उनकी जो स्टोरेज है, जो मवाद आके उस स्टोरेज में स्टोरेज फुल हो गई, अब आगे तो लिफ्ट नहीं हो रहा तो स्टोरेज फिट हो, तो उसकी जो 50% एमएमसीएफडी की प्रोटेक्शन ही वो जीरो हो गई और 50% का। देखिए लोग समझते नहीं है, लोग इसको पॉलिटिकल इशू बना देते हैं और गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं और इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं और गैस कंपनी को। बात समझने की है कि उसको गैस कंपनी क्या करे, गैस कंपनी उसको कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, उसको तो गवर्नमेंट को, असद उमर साहब कर सकते हैं कि वो कहेंगे जी फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो वो जो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट ना करें आप, जो फर्नेस ऑयल इसका बन रहा है, कितने परसेंट बनता है, 20% बनता है, 30% बनता है, उसका एक रिडक्शन बता दें कि फलां इंडस्ट्री को आप फर्नेस ऑयल पे चलाएं, और उस इंडस्ट्री को अगर वो बहुत महंगा पड़ रहा है और वो नहीं चल सकती तो उसको सब्सिडाइज कर दें। ये तरीके हैं गवर्नमेंट बिजनेस चलाने के। अगर ये पूछें किसी से और एडवाइजर अच्छे बुलाएं जो काम करते हैं, तो इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, लगता है काम करने वाला, बहादुर भी है, लेकिन उसके दाएं बाएं टीम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम के लिए अगर वो ऐसे लोगों को जिन इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुलाएं, उनकी एक टीम बनाएं और उस टीम को यूटिलाइज करें, और आप मुल्क को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक खुदा बख्श साहब, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने में दिया। गो कि ये गैस का जो शदीद बहरान है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब आइंदा आने वाले चंद रोज के अंदर हल इसका जरूर निकाल लिया जाएगा, और आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर जो ये इतलात थी कि गैस बहरान मजीद शदीद हो सकता है, उससे निमटने के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर कोई हिकमत अमली भी तरतीब देगी। प्रोग्राम दो टोक से फवाद उमर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।